ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران، آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات اس پچھلی بات کا ادامہ ہیں جس میں خدا کریم نے اہل کتاب کے بارے میں کچھ باتیں، بلکہ بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور ان میں آخری جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ خدا کریم نے فرمایا کہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں نیک لوگ بھی ہیں، نیک لوگوں کی بہت تعریف کی۔ پھر یہ شبہ پیدا ہوا کہ اتنے نیک لوگ ہیں تو کیوں ہیں، اور ان کو اتنی خدا کریم نے اہمیت کیوں دے دی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ من الصالحین تک ہیں۔ تو بتایا کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اور اچھے کاموں کا شکریہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ خدا کریم بھی اس حوالے سے فَلَن يُكْفَرُوهُ، ان کے کیے ہوئے اچھائیوں کا ناشکری تو نہیں کرے گا، اس طرح کی بات خدا کریم نے فرمائی۔ تو ممکن تھا کہ ذہن میں جاتا کہ یہ لوگ بہت مالدار ہیں، مال بہت صرف کرتے ہیں، تو پھر خدا کریم نے 117 نمبر آیت میں یہ بات کی کہ مال جو لوگ کفر کی حالت میں صرف کریں تو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال اس ٹھنڈی اور یخ بستہ ہوا کی مانند ہے جو کسی کی کھیتی کو تباہ کر دے۔ اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی کھیتی تباہ ہو جائے گی اور اس کو آخر میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں خدا کریم چونکہ پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ جو یہ سلسلہ چلا تھا اس میں جو مؤمنین تھے وہ اہل کتاب کو دیندار طبقہ سمجھتے تھے، چونکہ پہلے سے ایک چیز آ رہی تھی نا، کہ آپ ایک تصویر ذہن میں بنائیں کہ پہلے اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسولوں سے وابستہ لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ یہی یہود اور نصارہ۔ نصارہ تھوڑے سے پیسے اور کم زوراور تھے، لیکن یہود ٹھیک ٹھاک زوراور، اور ہر وقت ان کا کام ہی یہی تھا کہ یہ عربوں کو امی بلاتے تھے، اور یہ انتظار میں تھے، آخری نبی کے انتظار میں ادھر تھے، اور بڑے ہی شد و مت کے ساتھ اللہ اور کتاب اور رسول کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ اب یہ جو مشرک تھے پہلے عرب وہاں کے، وہ مومن ہو گئے ہیں، مسلم ہو گئے۔
اب انہوں نے ان کے ذہن میں ان کی جو دھاک پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں، اللہ سے وابستہ لوگ ہیں، کتاب والے لوگ ہیں، رسولوں والے لوگ ہیں۔ تو اب یہ جیسے کہ یہاں قرآن میں بھی ابھی اسی آیت میں بھی بتا رہے، تو اس سے یہ ہوا کہ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے دل میں نا ابھی ان کی وہ صورتحال کہ یہ بھائی دیندار لوگ ہیں وہ اتنی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ابھی انکار کر رہے ہیں، رسول خدا کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن عام لوگ جو کہ زندگی نسلوں سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں ان کے بارے میں ایک اور طرح کا، چونکہ ان کے ہاں تو نہ دیر تھے، نہ ہی ان کی عبادت گاہیں تھیں، نہ ہی ان کی اس قسم کے سلسلے تھے، یہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بت خانے اتنے اس طرح تو ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، ہر کسی نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، یا بت کسی خاص اوپن جگہ پہ پڑا ہوتا ہے وہاں جا کر ہی اس کے آس پاس میں وہ کرتے تھے۔ لیکن یہ جو دوسرے اہل کتاب تھے ان کے تو باقاعدہ اپنے عبادت خانے تھے، ایک سلسلے ہوتے تھے، تو دین کے حوالے سے مربوط لوگ یہی تھے۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے ہیں عرب لوگ، تو اب بھی ان کے ذہن میں وہ پہلے والی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اب بھی وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں۔ تو نتیجہ یہ لکھتا ہے کہ یہ لوگ پھر اپنے بعض جو اندرونی باتیں ہیں، جو مسلمانوں کے اندر کی باتیں ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا رہنا اور سارے سلسلے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ادھر کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں، آج اس چیز کی تیاری ہو رہی ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ وفد آیا ہے، یہ وفد گیا ہے، آج رسول خدا نے یہ مسئلہ کیا ہے، آج یہ ہمارے درمیان باتیں ہوئی۔ تو اس طرح کے اندرونی کہانیاں ان کو بتاتے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ کو یقیناً بتاتے ہیں۔ تو یہاں خدا کریم ڈائریکٹ مومنین کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دھیان کریں، آپ اتنا ان پر وہ نہ کریں، آپ تو ساری کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں، آپ انجیل کو بھی مانتے ہیں، آپ تورات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں، جو اس کا اصلی پیکج ہے یا جو اس کا اصلی ورژن ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو اس کو مانتے ہیں، آپ سب کو مانتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ ان سے پیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی کتابوں کو ماننے والے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسے نہیں ہے، آپ سب کو مانتے ہیں، وہ آپ کو نہیں مانتے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کیا ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ غلط راستے پہ ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ تو اس طرح جو ہے وہ قائل ہیں۔ آپ قائل ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر تھے، اپنی کتاب کو ماننے والے تھے، تو آپ اس وجہ سے ان پر اعتبار کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس طرح نہیں ہے، تو اس لیے کیا کریں، آپ دھیان کریں۔ اس آیت میں یہ بات خدا کریم، تو یہ چیز کیا ہے، ہمیں بھی اس لیے بتائی گئی ہے کہ ہم بھی ہمیشہ کے لیے یہ دھیان رکھیں کہ آپ ان کو مان رہے ہیں، دھیان رکھیں وہ آپ کو تو نہیں مانتے، آپ ان کو مان رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، یہ لوگ اس طرح ہیں، اس طرح۔ تو یہ بڑے دھیان کی بات ہے جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، اور دھیان کرنے والی ہے، اور یہی ہو رہا ہے، اور آخر میں نتیجہ وہی جو قرآن بتاتا ہے وہی نکل رہا ہے۔ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، بطانہ باطن سے ہے، باطن یعنی وہ جو اندر کی بات ہوتی ہے نا، جو اندر ہوتے، باطن یعنی جو پیٹ کے اندر بات ہوتی ہے، جو پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی پیٹ والی بات کہیں نہ بتائیں، یعنی وہ جو پیٹ میں رکھنے والی چیز ہے، وہ جو اپنے اندر رکھنی ہے، وہ جو باہر نہیں بتانی چاہیے، وہ جو اپنے حلقوں میں صرف پتہ چلنی چاہیے، اس کو اگر آپ کیا کرتے ہیں، لا تتخذوا بطانۃ، یعنی ان کو اپنی باتوں کا باطن نہ بنائیں،
بات آپ نے اپنے پیٹ میں رکھنی ہے، یہ بات ان کے پیٹ پہ تک نہیں جانی چاہیے، ان کے اندر تک نہیں جانی چاہیے، ان کے سامنے نہیں کرنی ہے۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، یہ نہیں کہا کہ من اہل الکتاب، من دونکم جو بھی آپ کا نہیں ہے، جو غیر ہے۔ دیکھیں من دونکم کیا ہے کہ خدا کریم نے بات کو کتنا وسیع کر دیا ہے کہ اے ایمان والو، آپ اپنوں کے سوا کسی کے ساتھ بات شیئر نہ کریں، وہ باتیں جو خاص ہوتی ہیں۔ بتانا کے معنی سے پتہ ہے کہ وہ باتیں جو خاص ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے آج مثال کے طور پر یہ اس قسم کا کھانا کھایا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے مثال کے طور پر، ہاں، یا یہ ہے کہ کوئی ادھر آ رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے یا کوئی یہ ہوا ہے، نہیں، وہ باتیں جو چھپانے والی ہوتی ہیں، بطانت والی ہوتی ہیں، جو پیٹ کے اندر رکھنے والی ہوتی ہیں، ان کی بات ہو رہی۔ تو کہا من دونکم، جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، غیر ہیں، ان سے شیئر نہ کریں، ان کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اب تو ایسا زمانہ آ گیا کہ کوئی چیز چھپی ہوئی رہ ہی نہیں گئی، ہاں، ہر چیز اوپن، بالکل سر بازار موجود ہے۔ آپ ہاں، گھر کی کہانی موبائل پہ آپ کے سامنے موجود ہے، جی۔ بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، آگے جملہ خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے آپ کو نقصان پہنچانے میں، یعنی آپ ان کو اپنے حالات بتائیں اور وہ ان حالات کو دیکھ کر تجزیہ کر کے آپ کو اسی نہج پہ نقصان پہنچائیں۔ اور یقیناً جب بھی آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو سب سے جو قیمتی متاع ہوتی ہے وہ معلومات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے کہ اس کے نقصان پہنچانے والے مسائل کیا کیا ہیں، پھر آپ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہو کہ مثال کے طور پر دشمن کے جو مرکزی جگہ ہیں، جہاں یہاں اس کا اسلحہ پڑا ہے، یہاں اس کے یہ افراد، مہم افراد بیٹھے ہیں، وہاں اس کی معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں، تو پھر وہ وہاں اٹیک کرتا ہے اور وہاں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ معلومات پہلی چیز ہیں۔ آپ کو اگر پتہ نہیں ہے، مثلا اگر فرض کریں چور آتے ہیں، گھر کے حالات اس کو نہیں اندازہ ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سی چیز کدھر پڑی ہے، اس گھر کے راستے کدھر ہیں، اس گھر کے آنا جانا کیسے ہے، اوپر کیسے جانا ہے، نکلنا کیسے ہے، یہ تو لیکن اگر اس کو ساری معلومات ہوتی ہیں تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا چیزیں رکھنے والا کمرہ ہے، یہ کچن والی جگہ ہے، یہ اس جگہ ہے، یہاں رہنے والی جگہ ہے، یہاں یہ راستہ باہر جاتا ہے، یہ راستہ دوسرا ہے، یہ راستہ اس طرح ہے، پتہ نہیں کیا کیا مختلف قسم کی چیزیں۔ تو پھر ان کو کیا وہ کرتے ہیں، وہ پھر بالکل صفائی کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ معلومات بہت مہم ہے، اس لیے خدا کریم فرما رہا ہے کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی یہ جملہ بڑا، یہ نہیں کہا کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ خدا کریم نے جملہ وہ کہا ہے جو انتہا کا جملہ ہوتا ہے، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، یعنی کوئی نقصان پہنچانے کی گنجائش اگر کہیں بھی ہوئی تو وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ اس طرح وہ سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔ کیسے بھائی، اے اللہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ خبال کہتے ہیں نقصان کو، تباہی کو، بربادی کو، اور خصوصاً خبال جب تباہی اتنی ہو کہ جو ذہن پہ جا اثر کرے، یعنی حتیٰ بندے کو مخبل بنا دے، پاگل بنا دے۔ مخبل کہتے ہیں پاگل کو عربی میں، یعنی اتنا نقصان کر دیں گے آپ کا کہ آپ کیا ہو جائیں گے، دماغ بھی جو ہے وہ آپ اس سے اپنی میزان سے ختم ہو جائے گا اور اس میں بیلنس نہیں رہے گا، اتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ لا یعلونکم خبالا، وجہ یہ ہے
کہ ودو ما انتم، ان کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یعنی ودو یعنی یہ چاہت ہے ان کی، یہ ان کے دل کی بات ہے کہ ما انتم جو آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کو تکلیف پہنچانا ان کے دل کی بات ہے، ان کے دل کے اندر جو چیز موجود وہ یہ ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے، خرابی ہو، بربادی ہو آپ کی۔ جب یہ چیز لے کر وہ پھر رہے ہیں تو پھر کہیں بھی موقع ملے گا تو وہ چھوڑیں گے بھائی، مسلم ہے کہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر خدا کریم نے دلیل دی ہے کہ بھائی یہ اے اللہ، یہ تو دل کی باتیں ہیں۔ اللہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل عجیب صورتحال، ایک تصویر کشی آپ کریں کہ بالکل کیمرے کو خدا کریم نے فوکس کر دیا ان کے دل پر، ان کے دل سے لے کے آ رہا ہے تصویر، اور وہ صورتحال اور ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہے، جہاں کوئی بھی اور نہیں جا سکتا، وہاں سے ایک تصویر لے، پھر خدا کریم اس کے لیے دلیل لے کے آ رہا ہے۔ بھائی یہ بات ہمیں یہ کس نے کہا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے ہیں۔ اکثر ہوتے ہیں جب بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ چھوٹے بھائی کو سمجھاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس کے ساتھ آپ نہ ملنا جلنا زیادہ نہ رکھیں، اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یار اتنا مخلص دوست ہے، اتنا اچھا دوست ہے، اتنا محبت کرنے والا دوست ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کریم فرما رہا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ یقیناً جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ شیئر نہ کریں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کام کریں، تو آدمی کو فوراً وہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے منع کر رہے ہیں ہمیں ان اچھے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہوتا، تو ان کے ساتھ پہلے ان کا اتنا تھا، مومنین کا، مسلمین کا، کیا وہ شاید ان کے ذہن میں آئے؟ تو خدا کریم فرماتا ہے قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اے بندگان خدا ان کے منہ سے بھی بغض آپ سن چکے ہیں، بغض انہوں نے اپنے منہ سے بھی بات کی ہوئی ہے کہ مسلمین کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ آپ کو، آپ کے نبی کو غلط سمجھتے ہیں، آپ کی کتاب کو جو ہے وہ جادو اور سمجھتے ہیں، نبی کو بھی پاگل سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں اور جھوٹا نبی کو کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں کم ہیں کوئی کیا آپ کے لیے؟ جس کو آپ مان رہے ہیں اس کو وہ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، یعنی بدت یعنی سامنے آ چکی ہے، سامنے آ چکی کیا؟ بغضا یعنی بغض، بغض ان کا جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، من افواہہم، ان کے لفظوں سے، ان کے جملوں سے، ان کی باتوں سے۔ اچھا، تو خدا کریم فرماتا ہے یہ تو صرف وہ ہے جو آپ سن چکے ہیں نا، لیکن آپ کو اس کے پیچھے جو بات ہے وہ بھی میں نے پہلے بھی بتائی ہے، اب مزید جملہ سنیں۔ خدا کریم فرمایا وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، یہ جو آپ وہ منہ پہ بات کرتے ہیں وہ پھر بھی تھوڑا لحاظ کر جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا رکھ رکھا ہوتا ہے، آپس میں اٹھنے بیٹھے، جیسے ابھی ہمارے مخلوط معاشرے جو ہیں مختلف قسم کے مذاہب، مختلف سوچوں کے، تو سامنے تو سارے ایک دوسرے کا سلام بھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، لیکن جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت اور طرح کی صورتحال اندر ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے جتنا ظاہراً بھی ہو سکتا ہے تو تھوڑا بہت ایک دوسرے کو بات کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو اندر ہے وہ تو خوب بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ، جو ان کے اندر ہے، جو ان کے سینوں کے اندر ہے، اکبر، وہ بہت کچھ ہے، وہ بہت بڑا ہے، یعنی وہ تو آپ کو نقصان پہنچانے، آپ کو نیست و نابود کرنے کے چکر میں کہ بھئی ختم کرنے کے آپ کو۔ پھر خدا کریم آخر میں یہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جبر نہیں ہے، زور نہیں ہے، حقیقت کا بیان ہمارا کام ہے، بس باقی کرنا آپ کا کام ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے آپ کے سامنے ساری تصویر رکھ دیے، اگر آپ عقل مند ہیں تو سمجھ جائیں گے۔
تصویر ساری ہم نے رکھ دیا آپ کے سامنے. ان کنتم تعقلون، اگر آپ عقل مندی سے کام لیتے ہیں تو، اگر عقل مندی سے کام لینے والے ہیں تو ہم نے ساری تصویر آیات اس لیے کہا ہے کہ واقعاً کسی کے دل کا حال بتانا صرف اللہ کے ہاتھ میں کیسے کیوں ہے، اور اللہ کنفرم حالت میں یہ بتا رہا ہے کہ جو ان کے دل میں ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد چونکہ کچھ مومنین یقیناً ایسے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا یار چھوڑ، ہم بھی تو ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ہاں ہے نا، اور یار ہمیں پتہ ہے، ہم اچھا برا سمجھتے ہیں. ابھی جہان کے واقعات بتا رہے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کر کے وہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی جو نقصانات ہو رہے ہیں جدھر بھی ہو رہے ہیں وہ سارے اکثر ملکوں میں جو نقصانات ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے جو بھی جہاں، وہ اتنی معلومات کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یعنی ادھر کے بندے ادھر ہیں، ادھر کے بندے ادھر ہیں، ان بندوں کی وجہ سے یا ان آلات کی وجہ سے، ان معلومات کی وجہ سے کہ جو ان کے پاس ہیں ان کی اور جو ان کے پاس ہیں ان کی، تو وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا. اگر معلومات نہ ہوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دیکھیں نا، یہ آپ تیر مارتے ہیں، ایسے اندھا تیر مارتے ہیں، آپ کو کیا ہے کہ کسی بھائی جا کر کسی شکار کو لگ جائے گا؟ بھائی چانس ہے، ہزاروں میں ایک چانس ہے کہ کسی شکار کو لگ جائے، نہیں تو کیا ہے آپ کا ہوا میں. لیکن اگر آپ پتہ ہے کہ وہ سامنے شکار ہے اور پھر اپنا تیر چلاتے، یہ تو فرماتے ہیں کہ 119 نمبر آیت میں، اور یہاں تھوڑا سا نا خدا کریم نے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو خدا کریم کی بتائی ہوئی اس رہنمائی سے ہٹ کے چل رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایمان لانے والے ایسے تھے جو ابھی بھی ان پر اعتبار کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا آنا جانا بیٹھنا اور ادھر کی باتیں ادھر ان کے پاس پہنچا رہے تھے. کیسے؟ خدا کریم ڈائریکٹ فرماتا ہے ہاں انتم، اوئے. یہ جملہ بڑا عجیب ہے عربی کا، قرآن میں ایسے جملے بہت کم ہیں. لیکن یہ جملہ جب بھی استعمال ہوتا ہے اس میں اب یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، کیونکہ یہ ان سے بات ہو رہی ہے جو اس پہلی جو اللہ کی رہنمائی ہے اس سے ہٹ کر چل رہے ہیں. تو اب خدا کریم نے اپنا لہجہ تبدیل کر لیا. کیا کہا؟ ہاں انتم، اوئے، او جیڑے، او جو، دیکھیں نا، اولائے، وہ جو، تحبونہم، ان کو چاہتے ہو. نہ ایمان والو نہ ہی کوئی اور. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ راستے سے ہٹ کے چل رہے ہیں، یہ اس اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت سے ہٹ کے چل رہے ہیں. ہاں انتم، وہ جو، اولائے، وہ والے، تحبونہم، جو آپ لوگ ان کو چاہتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ولا یحبونکم، اور وہ آپ کو نہیں چاہتے. اللہ آگے سے بتا بھی رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں. تو بڑا ہی عجیب بے رخی والا، یعنی ایک قسم کا نا ان کو نظر انداز کرنے والا اور بے رخی دکھانے والا جملہ ہے کہ جو آپ لوگ ان کو چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں چاہتے ہیں. ولا یحبونکم، اور وہ تو آپ کو بالکل بھی نہیں چاہ رہے ہیں. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور اے سادے لوگوں، اے سیدھے لوگوں، کہ آپ تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ساری کتابوں کو مانتے ہیں. الکتاب یعنی تینوں کتابیں، یعنی ساری آسمانی کتابیں، الف لام لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور وہ بھی اس کا استغراق کا، ساری کتابوں کو آپ مانتے ہیں. کلے، ساری کتابوں کو مانتے ہیں. جبکہ وہ صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں، وہ آپ کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں. یہ اللہ نے جملہ کہا نہیں، لیکن اس میں خود بخود موجود ہے. آپ سب کو مان کر
آپ ایک سادہ لوحی کر رہے ہیں اور اس سادگی میں جا کر وہ ان پر اعتبار کر رہے ہیں۔ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ آپ کو نہیں چاہتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، آپ تو ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اے اللہ وہ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ آگے سے مومن ہوں گے نے کہیں کہ اے اللہ وہ بہت اچھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جب ملتے ہیں تو بہت ہی ایسے مناسب رویہ، اتنا اچھا پیار والا رویہ۔ تو خدا کریم سمجھاتا ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آپ کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ جیسے آپ کو بھی کئی ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی کتنے ہندو ہیں وہ جب مسلمانوں کو ملتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی آپ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی آپ کے نبی کو مانتے ہیں یا نہیں ہے؟ بہت ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اور اللہ کے بندو پتہ اس وقت چلتا ہے جب کیا ہوتا ہے اوکھے حالاتوں، پھر دیکھیں آپ کدھر کھڑے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ نمبر 1 پہ وہ ادھر سامنے کھڑے ہوں گے مقابلے میں۔ یہ ہوتا ہے، یہ خدا کریم فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آپ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب علیحدہ جاتے ہیں نا ادھر پیچھے، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، یعنی اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، اپنی انگلیاں منہ میں کاٹتے ہیں وہ کہ ہاں تیرے ہاتھ میں آتا دیکھتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، انگلیاں کاٹتے ہیں دانتوں میں آپ کے خلاف کہ میں پھر دیکھ لوں گا تمہیں۔ ہاں وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، انامل انملہ کی جمع ہے، انملہ یعنی یہ انگلی کا جو سرا ہوتا ہے یا یہ جو پورے ہوتی ہیں۔ من الغیظ، کس سے کیوں کاٹتے ہیں اپنی انگلیاں؟ من الغیظ یعنی انتقام کی آگ جو ان کے اندر بھری ہوئی ہے، غضب اور وہ بھی انتقام والا، اس کو کہتے ہیں غیظ۔ قل، اے نبی ان کو کہہ دو موتوا بغیظکم، بس نبی کو یہ علیحدہ خطاب ہے کہ اے نبی بول دیں مریں اپنے اس غصے سے، آپ اسی طرح جلتے ہی رہیں گے، یہ ان کو خطاب ہے جو جل رہے ہیں غصے سے۔ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو سب اندر کی کہانی پتہ ہے، آپ لوگ اپنے غصوں سے ہی مریں گے، آپ اندر سے جل جل کے ہی مریں گے۔ ہاں موتو، مرتے رہیں، مر جائیں اپنے غصوں سے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ابھی انہی کی بات اور بھی آگے جا رہی ہے، یہ اتنا سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے، لوگ اتنا اپنے دل کے جو محبتیں انہوں نے قائم کر رکھی ہوتی ہیں یا جو رابطے قائم کر رکھے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کریم ابھی مزید بھی اس بارے میں بات فرمائے گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔